السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعری کلام میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کو وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں ایک اشتہار میں کہ بعض نادانوں کا خیال ہے کہ گویا میں نے افتراء کے طور پر الہام کا دعویٰ کیا ہے۔ غلط ہے، بلکہ در حقیقت یہ کام اس قادر خدا کا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس جہان کو بنایا ہے۔ جس زمانے میں لوگوں کا ایمان خدا پر کم ہو جاتا ہے، اس وقت میرے جیسا ایک انسان پیدا کیا جاتا ہے اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے عجائب کام دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ خدا ہے۔ آج وہ 22 مارچ ہے، لیکن 23 مارچ کا دن جماعت احمدیہ میں یوم مسیح موعود کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ 23 مارچ ہے۔ آج میں نے اس حوالے سے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں آپ کی صداقت کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کی تائیدات، امام الزمان کی ضرورت، مسلمانوں کو آپ کو قبول کرنے اور مقام پہچاننے کی دعوت جو آپ نے دی ہے وہ پیش کروں، جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسلم کے اپنے الفاظ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ فرماتے ہیں وہ حوادث ارضی اور سماوی جو مسیح موعود کے ظہور کی علامت ہیں، وہ سب میرے وقت میں ظہور پذیر ہو گئی ہیں۔ مدت ہوئی کہ کسوف و خسوف رمضان کے مہینے میں ہو چکا ہے، چاند اور سورج گرہن کا جو نشان تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور ستارہ ذو السنین بھی نکل چکا ہے، دمدار ستارہ، اور زلزلے بھی آئے اور مری بھی پڑی، یعنی ایسی بیماری جو طاعون وغیرہ، فرمایا مری بھی پڑی اور عیسائی مذہب بڑے زور شور سے دنیا میں پھیل گیا
اور جیسا کہ آثار میں پہلے سے لکھا گیا تھا، بڑے تشدد سے میری تکفیر بھی ہوئی۔ یہ بھی پیش گوئی تھی، پہلے بزرگ لکھ گئے تھے کہ مسیح موعود آئے گا تو اس کی تکفیر بھی ہوگی، کافر کہیں گے، اسے جھوٹا کہیں گے۔ فرمایا کہ غرض تمام علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ علوم و معارف ظاہر ہو چکے ہیں جو دلوں کو حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ بس یہ ایک آپ نے اپنی صداقت کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیزیں ساری ظاہر ہو رہی ہیں، پھر بھی تم لوگ ہوش نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو نیچر اور صحیفہ قدرت کے پیرو بننا چاہتے ہوں، ان کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ نہایت عمدہ موقع دیا ہے کہ وہ میرے دعوے کو قبول کریں، کیونکہ وہ لوگ ان مشکلات میں گرفتار نہیں ہیں جن میں ہمارے دوسرے مخالف گرفتار ہیں، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ان کو مسیح موعود کے دعوے پہ غور کرنا چاہیے۔ فرمایا اور پھر ساتھ ہی اس کے انہیں یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موعود کی نسبت جو پیشگوئی احادیث میں موجود ہے وہ ان متواترات میں سے ہے جن سے انکار کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں۔ بس اس صورت میں یہ بات ضروری طور پر انہیں قبول کرنی پڑتی ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا۔ البتہ یہ سوال کرنا ان کا حق ہے کہ ہم کیوں کر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا قبول کریں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس امت میں مسیح موعود ہوگا، لیکن یہ کس طرح صحیح ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ صحیح ہے؟ تو فرمایا اس پر دلیل کیا ہے کہ وہ مسیح موعود تم ہی ہو؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جس زمانے اور جس ملک اور جس قصبے میں مسیح موعود کا ظاہر ہونا قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور جن افعال خاصہ کو مسیح کے وجود کی علت غائی ٹھہرایا گیا ہے، یعنی ضروری چیز ٹھہرایا گیا ہے، اور جن حوادث ارضی اور سماوی کو مسیح موعود کے ظاہر ہونے کی علامات بیان فرمایا گیا ہے، اور جن علوم اور معارف کو مسیح موعود کا خاصہ ٹھہرایا گیا ہے، وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور میرے زمانے میں اور میرے ملک میں جمع کر دی ہیں، اور پھر زیادہ تر اطمینان کے لیے آسمانی تائیدات میرے شامل حال کی۔ فارسی شعر آگے لکھا ہے آپ نے کہ چوں مرا حکم ازبِ قوم مسیحی دادان، مصلحت را ابن مریم نام من بن ہادان، آسماں بارد نشان الوقت میں گوید زمین، ایند و شاہد ازبِ تصدیق من استادان، کہ مجھے چونکہ مسیح کی قوم کے لیے حکم دیا گیا ہے اس لیے میرا نام ابن مریم رکھا گیا ہے۔ آسمان نشان برسا رہا ہے، زمین بھی کہہ رہی ہے کہ یہی وقت ہے، یہ دو گواہ میری تصدیق کے لیے کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں اب تفصیل اس کی یہ ہے کہ اشارات نص قرآنی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسیٰ ہیں، اور آپ کا سلسلہ خلافت حضرت موسیٰ کے سلسلہ خلافت سے بالکل مشابہ ہے۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ کو وعدہ دیا گیا تھا کہ آخری زمانے میں، یعنی جب کہ سلسلہ اسرائیلی نبوت کا انتہا تک پہنچ جائے گا اور بنی اسرائیل کئی فرقے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کی تکذیب کرے گا اور ایک دوسرے کی تکذیب کرے گا، یہاں تک کہ بعض کو کافر کہیں گے، تب اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ حامی دین موسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی مختلف بھیڑوں کو اپنے پاس اکٹھی کرے گا اور بھیڑیے اور بکری کو ایک جگہ جمع کر دے گا، اور سب قوموں کے لیے ایک حکم بن کر اندرونی اختلاف کو درمیان سے اٹھا دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم قوموں کو اور ظالم قوموں کو اکٹھا کرے گا، یہ عیسیٰ کے لیے تھا، اور بغض اور کینوں کو دور کر دے گا۔ یہی وعدہ قرآن میں بھی دیا گیا تھا، جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ
کہ آخرین منہم لما یلحق بہم، اور حدیثوں میں اس کی بہت تفصیل ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ یہ امت بھی اسی قدر فرقے ہو جائیں گے جس قدر کے یہود کے فرقے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کی تکذیب اور تکفیر کرے گا، ایک دوسرے کو جھوٹا اور کافر کہیں گے، اور یہ سب لوگ عناد اور بغض باہمی میں ترقی کریں گے، یعنی ایک دوسرے میں بغض سے اور ایک دوسرے کی دشمنی میں بڑھتے چلے جائیں گے، اس وقت تک کہ مسیح موعود حکم ہو کر نہ دنیا میں آوے، اور جب وہ حکم ہو کر آئے گا تو بعض بغض اور شہناء کو دور کر دے گا، آئے گا تو بغض اور شہناء کو دور کر دے گا، یعنی بغض اور کینہ اور دشمنی جو ہے اس کو دور کر دے گا، اور اس کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یہ ظالم اور مظلوم جو ہیں یا کمزور اور طاقتور جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک دین پر قائم ہوں گے، اور صرف خدا تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ یہ بات تمام تاریخ جاننے والوں کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی وقت میں آئے تھے کہ جب اسرائیلی قوموں میں بڑا تفرقہ پیدا ہو گیا تھا اور ایک دوسرے کے مکفر اور مکذب ہو گئے تھے۔ اسی طرح یہ عاجز بھی ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب اندرونی اختلافات انتہا تک پہنچ گئے اور ایک فرقہ دوسرے کو کافر بنانے لگا، اور اس تفرقہ کے وقت میں امت محمدیہ کو ایک حکم کی ضرورت تھی، سو خدا نے مجھے حکم کر کے بھیجا ہے۔ آج بھی اب دیکھ لیں کہ کفر کے فتوے ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں، چاہے جماعت احمدیہ کے لیے ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں کافر بنانے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے پر ان کے فتوے جو ہیں وہ قائم ہیں۔ پھر فرمایا، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہو گیا ہے جس کی طرف نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ سے 1300 برس بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، اسی طرح یہ عاجز بھی 14ویں صدی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی لحاظ سے بڑے بڑے اہل کشف اس بات کی طرف گئے کہ وہ مسیح موعود 14ویں صدی میں مبعوث ہوگا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا نام غلام احمد قادیانی رکھ کر اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ اس نام میں 1300 کا عدد پورا کیا گیا ہے۔ غلام احمد قادیانی میں حروف ابجد کے لحاظ سے 1300 کا عدد پورا ہوتا ہے۔ غرض قرآن اور حدیث سے اس بات کا کافی ثبوت ملتا ہے کہ آنے والا مسیح 14ویں صدی میں ظہور کرے گا، اور وہ تفرقہ مذاہب اسلام اور غلبہ باہمی عناد کے وقت میں آئے گا۔ پھر اپنی صداقت کا ایک ثبوت اور دیتے ہیں، فرمایا کہ فصوص الحکم میں شیخ ابن العربی اپنے ایک کشف میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ خاتم الولایت ہے اور تمام پیدا ہوگا، یعنی مسیح موعود، اور ایک لڑکی اس کے ساتھ متولد ہوگی، اور وہ چینی ہوگا، یعنی اس کے باپ دادے چینی ممالک میں رہے ہوں گے۔ سو خدا تعالیٰ کے ارادے نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ میں لکھ چکا ہوں کہ میں تمام پیدا ہوا، جڑواں پیدا ہوا تھا، اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، اور ہمارے بزرگ سمرقند میں جو چین سے تعلق رکھتا ہے رہتے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ قرآن شریف کی روح سے کوئی دعویٰ معمور من اللہ ہونے کا اکمل اور اتم طور پر اس صورت میں ثابت ہو سکتا ہے جبکہ 3 پہلو سے اس کا ثبوت ظاہر ہو۔ اول یہ کہ نصوص صریحہ اس کی صحت پر گواہی دیں، یعنی وہ دعویٰ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ عقلی دلائل اس کے مؤید اور مصدق ہوں۔ تیسرے یہ کہ آسمانی نشان اس مدعی کی تصدیق کریں۔ سو ان تینوں وجوہ استدلال کی روح سے میرا دعویٰ ثابت ہے۔ نصوص حدیثیہ جو طالب حق کو
بصیرت کامل پہنچاتی ہیں. یعنی حدیثوں کے ثبوت جن سے اگر حق کا طالب ہونا شرط ہے، یہ نہیں کہ جھٹائی اور ضد ہو. اگر حق کا طالب ہے تو اس کو کامل بصیرت پہنچاتی ہیں، اس کو دکھاتی ہیں، اور میرے دعوے کی نسبت اطمینان کامل بخشتی ہیں. ان میں سے مسیح موعود اور مسیح بنی اسرائیلی کا اختلاف حلیہ بھی ہے. چنانچہ صحیح بخاری کے صفحہ، جو کتاب آپ نے حوالہ دیا بخاری کا، اس میں صفحات لکھے ہوئے 458، 876 اور 1055. لیکن بہرحال باب نزول عیسیٰ اور باب انبیاء، کتاب الانبیاء میں بخاری میں اس کا ذکر ہے، جس میں دونوں کے مسیح بنی اسرائیل اور مسیح محمدی کے، مسیح موعود کے حلیہ درج ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں. تو فرمایا ان حدیثوں وغیرہ میں جو مسیح موعود کے بارے میں حدیث ہے جس میں بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عالم کشف میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، اور اس میں اس کا حلیہ یہ لکھا ہے کہ وہ گندم گوں تھا، اور اس کے بال گھونگھر والے نہیں تھے بلکہ صاف تھے. اور پھر اصل مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو اسرائیلی نبی تھا، اس کا حلیہ لکھا ہے کہ وہ سرخ رنگ تھا جس کے گھونگھر والے بال تھے. اور صحیح بخاری میں جا بجا یہ التزام کیا گیا ہے کہ آنے والے مسیح موعود کے حلیے میں گندم گوں اور سیدھے بال لکھ دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے حلیے میں جا بجا سرخ رنگ اور گھونگھر والے بال لکھتا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کو ایک علیحدہ انسان قرار دیا ہے، اور اس کی صفت میں امامکم منکم بیان فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ انسان قرار دیا ہے، اور بعض مناسبات کے لحاظ سے عیسیٰ بن مریم کا نام دونوں پر اطلاق کر دیا ہے. فرمایا اور ایک اور بات غور کرنے کے لائق ہے، اور وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسیح موعود کا ذکر کیا ہے اس جگہ صرف اسی پر کفایت نہیں کی کہ اس کا حلیہ گندم گوں اور صاف بال لکھا ہے، بلکہ اس کے ساتھ دجال کا بھی جا بجا ذکر کیا ہے. مگر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے وہاں دجال کا ساتھ ذکر نہیں کیا. بس اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عیسیٰ بن مریم دو تھے، ایک وہ جو گندم گوں اور صاف بالوں والا ظاہر ہونے والا تھا جس کے ساتھ دجال ہے، اور دوسرا وہ جو سرخ رنگ اور گھنگریالے بالوں والا ہے اور بنی اسرائیلی ہے جس کے ساتھ دجال نہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامی تھے، اور شامیوں کو آدم یعنی گندم گوں ہرگز نہیں کہا جاتا، مگر ہندیوں کو آدم یعنی گندم گوں کہا جاتا ہے. اس دلیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ گندم گوں مسیح موعود جو آنے والا بیان کیا گیا ہے وہ ہرگز شامی نہیں ہے بلکہ ہندی ہے. اس جگہ یاد رہے کہ نصارہ کی تاریخ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ گندم گوں نہیں تھے بلکہ عام شامیوں کی طرح سرخ رنگ تھے، مگر آنے والے مسیح موعود کا حلیہ ہرگز شامیوں کا حلیہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے مولوی اگر دیانت اور دین پر قائم ہو کر سوچیں تو انہیں ضرور اقرار کرنا پڑے گا کہ 14ویں صدی کے مجدد کا کام کسر صلیب ہے، اور چونکہ یہ وہی کام ہے جو مسیح موعود سے مخصوص ہے، اس لیے بھی ضرورت یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح موعود چاہیے. اور اگر 14ویں صدی میں فسق و فجور بھی مثل شراب خوری و زنا کاری وغیرہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، اور 14ویں صدی میں اور فسق و فجور بھی، یعنی بہت سارے فسق و فجور پھیلے ہوئے ہیں، مثلا شراب خوری، زنا کاری، مگر بغور نظر معلوم ہوگا کہ ان سب کا سبب ایسی تعلیمیں ہیں جن کا یہ مدعا ہے کہ ایک انسان کے خون نے گناہوں کی بعض پرس سے کفایت کر دی.
یہ جو اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ قائم ہو گیا ہے، یہ تعلیم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے کفارے کی وجہ سے ان کو گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا۔ فرمایا اسی وجہ سے ایسے جرائم کے ارتکاب میں یورپ سب سے بڑا ہوا ہے، اس میں سارے مغربی ممالک شامل ہیں اور دوسرے ممالک بھی جہاں جھوٹ ہے اب تو ہر جگہ پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ۔ فرمایا پھر ایسے لوگوں کی مجاورت کے اثر سے عموماً، یعنی ان کے ہمسائے میں سے ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے عموماً ہر ایک قوم میں بے قیدی اور آزادی بڑھ گئی ہے۔ اب صرف یہ یورپ کے ساتھ نہیں رہا، بلکہ جہاں بھی یہ پھیل رہے ہیں، جا رہے ہیں، یا آج کل کے ذریعوں کے ذریعے سے ٹیلی ویژن اور دوسرے ذرائع سے پہنچ رہی ہے آزادی، وہاں بھی ہر قسم کی قید سے آزاد ہو رہے ہیں اور بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا اگرچہ لوگ بیماریوں سے ہلاک ہو جائیں اور اگرچہ وبا ان کو کھا جائے، مگر کسی کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ تمام عذاب شامت اعمال سے ہے۔ بہت سارے عذاب جو آ رہے ہیں، طوفان ہیں، زلزلے ہیں، یہ لوگوں کی شامت اعمال ہے۔ کوئی سوچتا نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ یہی تو ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت ٹھنڈی ہو گئی ہے اور اس ذوالجلال کی عظمت دلوں پر سے گھٹ گئی ہے۔ بس آج کل کی بھی آفات جو آتی ہیں یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے، اور ہمیں بھی دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جو نام ماننے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ غرض فرمایا غرض جیسا کہ کفارے کی بے قیدی نے یورپ کی قوموں کو شراب خواری اور ہر ایک فسق و فجور پر دلیر کیا ہے، ایسا ہی ان کا نظارہ دوسری قوموں پر اثر انداز ہوا۔ اس میں کیا شک ہے کہ فسق و فجور بھی ایک بیماری متعدی ہے۔ ایک شریف عورت کنجریوں کی دن رات صحبت میں رہ کر اگر صریح بدکاری تک نہیں پہنچے گی تو کسی قدر گندے حالات کے مشاہدہ سے دل اس کا ضرور خراب ہوگا، کیونکہ صحبت اثر ڈالتی ہے، حالات اثر ڈالتے ہیں، ماحول اثر ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا خدا تعالیٰ کی غیرت اور رحمت نے چاہا کہ صلیبی عقیدے کے زہرناک اثر سے لوگوں کو بچاوے، اور جس تجالیت سے انسان کو خدا بنایا گیا ہے اس تجالیت کے پردے کھول دیوے، اور چونکہ 14ویں صدی کے شروع تک یہ بلا کمال تک پہنچ گئی تھی، یعنی یہ مصیبت اور بلا جو ہے یہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت نے چاہا کہ 14ویں صدی کا مجدد قصر صلیب کرنے والا ہو، کیونکہ مجدد بطور طبیب کے ہے، اور طبیب کا کام یہی ہے کہ جس بیماری کا غلبہ ہو اس بیماری کی کلا کما کی طرف توجہ کرے۔ پس اگر یہ بات صحیح ہے کہ قصر صلیب مسیح موت کا کام ہے، تو یہ دوسری بات بھی صحیح ہے کہ 14ویں صدی کا مجدد جس کا فرض قصر صلیب ہے مسیح موعود ہے۔ پھر قصر صلیب کس طرح ہوگی اس بارے میں آپ فرماتے ہیں، اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح موعود کیوں کر اور کن وسائل سے قصر صلیب کرنا چاہیے، مسیح موعود کو کیوں کر اور کن وسائل سے قصر صلیب کرنا چاہیے؟ کیا جنگ اور لڑائیوں سے جس طرح ہمارے مخالف مولویوں کا عقیدہ ہے، یا کسی اور طور سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مولوی لوگ، خدا ان کے حال پر رحم کرے، اس عقیدے میں سراسر غلطی پر ہیں۔ مسیح موعود کا منصب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جنگ اور لڑائیاں کرے، بلکہ اس کا منصب یہ ہے کہ حجج عقلیہ یعنی عقلی دلائل سے اور آیات سماویہ آسمانی نشانات سے اور دعا سے اس فتنے کو فروغ کرے۔ یہ 3 ہتھیار خدا تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، اور تینوں میں ایسی اعجازی قوت رکھی ہے جس میں اس کا غیر ہرگز اس سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آخر اسی طور سے صلیب توڑا جائے گا، یہاں تک کہ ہر ایک محقق نظر سے اس کی عظمت اور بزرگی جاتی رہے گی۔ جو بھی تحقیق کرنے کی نظر سے دیکھے گا، غور کرے گا اس پہ نظر سے صلیب کی عظمت اور بزرگی جو ہے، اثر جو پڑا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ توحید قبول کرنے کے وسیع دروازے کھلیں گے۔ یہ سب کچھ تدریجاً ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے سارے کام تدریجی ہیں،
کچھ ہماری حیات میں اور کچھ بعد میں ہوگا۔ اسلام ابتدا میں بھی تدریجاً ہی ترقی پذیر ہوا اور پھر انتہا میں بھی تدریجاً اپنی پہلی حالت کی طرف آئے گا۔ بس اب یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی فرض ہے کہ اس فریضے کی سر انجام دہی میں مصروف ہوں اور توحید کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رہے اپنے حکم امام اور حکم ہونے کے بارے میں کہ یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں، مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لیے معمور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات ان کو دیے گئے، وہ گو ولی ہوں یا ابدال ہوں، امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔ اور اب بالآخر یہ سوال باقی رہا کہ اس زمانے میں امام الزمان کون ہے، جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو، ہر نیک آدمی کو، جن کو خوابیں آتی ہیں ان کو بھی، جن کو الہام ہوا ہے مسیح کے آنے کے، امام کے آنے کے، ان کو بھی۔ تو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں، اور مجھ میں خدا تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں اور تمام شرطیں جمع کی ہیں اور اس صدی کے سر پر مجھے مبعوث فرمایا ہے، جس میں سے 15 برس گزر بھی گئے ہیں جب یہ آپ نے تحریر فرمائی اس وقت۔ اور ایسے وقت میں ظاہر ہوا ہوں کہ جب کہ اسلامی عقیدے اختلافات سے بھر گئے تھے اور کوئی عقیدہ اختلاف سے خالی نہ تھا، ایسا ہی مسیح کے نزول کے بارے میں نہایت غلط خیال پھیل گئے تھے، اور اس عقیدے میں بھی اختلاف کا یہ حال تھا کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی حیات کا قائل تھا اور کوئی موت کا، اور کوئی جسمانی نزول مانتا تھا اور کوئی بروزی نزول کا معتقد تھا، اور کوئی دمشق میں ان کو اتار رہا تھا اور کوئی مکے میں اور کوئی بیت المقدس میں اور کوئی اسلامی لشکر میں، اور کوئی خیال کرتا تھا کہ ہندوستان میں اتریں گے۔ بس یہ تمام مختلف رائیں اور مختلف قول ایک فیصلہ کرنے والے حکم کو چاہتے تھے، سو وہ حکم میں ہوں۔ میں روحانی طور پر کسر صلیب کے لیے اور نیز اختلافات کے دور کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہی دونوں امروں نے تقاضا کیا کہ میں بھیجا جاؤں۔ میرے لیے ضروری نہیں تھا کہ میں اپنی حقیقت کی کوئی اور دلیل پیش کروں، کیونکہ ضرورت خود دلیل، جو حالات تھے وہ مسیح موعود کے آنے کا تقاضا کر رہے تھے اور ضرورت تھی، اور یہی دلیل کافی تھی۔ لیکن پھر بھی میری تائید میں خدا تعالیٰ نے کئی نشان ظاہر کیے ہیں، اور میں جیسا کہ اور اختلافات میں فیصلہ کرنے کے لیے حکم ہوں، ایسا ہی وفات حیات کے جھگڑے میں بھی میں حکم ہوں، اور میں امام مالک اور ابن حزم اور معتزلہ کے قول کو مسیح کی وفات کے بارے میں صحیح قرار دیتا ہوں، اور دوسرے اہل سنت کو غلطی کا مرتکب سمجھتا ہوں۔ سو میں بحیثیت حکم ہونے کے ان جھگڑا کرنے والوں میں یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ نزول کے اجمالی معنوں میں یہ گروہ اہل سنت کا سچا ہے، کیونکہ مسیح کا بروزی طور پر نزول ہونا ضروری تھا۔ ہاں، نزول کی کیفیت بیان کرنے میں ان لوگوں نے غلطی کھائی۔ ایک حد تک تو سچا ہے کہ نزول بروزی ہونا تھا، لیکن کیفیت میں غلطی کھائی۔ نزول صفت بروزی تھا نہ کہ حقیقی۔ اور مسیح کی وفات کے مسئلے میں معتزلہ اور امام مالک اور ابن حزم وغیرہ ہم کلام ان کے سچے ہیں، کیونکہ بموجب نص صریح آیت کریمہ یعنی آیت فلما توفیتنی کے مسیح کا عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے وفات پانا ضروری تھا۔ یہ میری طرف سے بطور حکم کے فیصلہ ہے۔ اب جو شخص میرے فیصلہ کو قبول نہیں کرتا وہ اس کو قبول نہیں کرتا جس نے مجھے حکم مقرر فرمایا ہے۔ اگر یہ سوال پیش ہو کہ تمہارے حکم ہونے کا ثبوت کیا ہے، اس کا یہ جواب ہے کہ جس زمانے کے لیے حکم آنا چاہیے تھا وہ زمانہ موجود ہے، اور جس قوم کی صلیبی غلطیوں کی حکم نے اصلاح کرنی تھی وہ قوم موجود ہے، اور جن نشانوں نے اس حکم پر گواہی دینی تھی وہ نشان ظہور میں آ چکے ہیں، آسمانی بھی اور زمینی بھی، اور اب بھی نشانوں کا سلسلہ شروع ہے۔ آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے، زمین نشان ظاہر کر رہی ہے، اور مبارک وہ جن کی آنکھیں اب بند نہ رہیں۔
اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی آنکھیں کھولے اور حکم کو ماننے والے بنے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میرے مخالف اپنے دلوں میں آپ ہی سوچیں، اگر میں در حقیقت وہی مسیح موعود ہوں جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بازو قرار دیا ہے اور جس کو سلام بھیجا ہے اور جس کا نام حکم اور عدل اور امام اور خلیفۃ اللہ رکھا ہے، تو کیا ایسے شخص پر ایک معمولی، جو ترکی کے بادشاہ کا ذکر ہے لیکن باہر اس کو چھوڑتا ہوں، فرمایا کہ ایسے شخص پر لعنتیں بھیجنا، اس کو گالیاں دینا جائز تھا، بادشاہ کا یا کسی کا بھی؟ ذرا اپنے جوش کو تھام کے سوچیں، نہ میرے لیے بلکہ اللہ اور رسول کے لیے، کہ کیا ایسے مدعی کے ساتھ ایسا کرنا روا تھا؟ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میرا مقدمہ تم سب کے ساتھ آسمان پر ہے۔ اگر میں وہی ہوں جس کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک لبوں نے کیا تھا، تو تم نے نہ میرا بلکہ خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور اگر پہلے سے آثار صحیحہ میں یہ وارد نہ ہوتا کہ اس کو دکھ دیا جائے گا اور اس پر لعنتیں بھیجی جائیں گی، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، تو تم لوگوں کی مجال نہ تھی جو تم مجھے وہ دکھ دیتے جو تم نے دیا۔ یہ تو دیا جانا مقدر تھا، مسیح کے لیے پہلے لکھا گیا تھا، پر ضرور تھا کہ وہ سب نوشتے پورے ہوں جو خدا کی طرف سے لکھے گئے تھے اور اب تک تمہیں ملزم کرنے کے لیے تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، جن کو تم زبان سے پڑھتے اور پھر تکفیر اور لعنت کر کے مہر لگا دیتے ہو کہ وہ بد علماء اور ان کے دوست جو مہدی کی تکفیر کریں گے اور مسیح سے مقابلہ سے پیش آئیں گے، وہ تم ہی ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر یہ بھی سوچو کہ جس حالت میں وہ شخص ہوں جو اس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہ تمہارا امام اور خلیفہ ہے اور اس پر خدا اور اس کے نبی کا سلام ہے، اور اس کا دشمن لعنتی اور اس کا دوست خدا کا دوست ہے، اور وہ تمام دنیا کے لیے حکم ہو کر آئے گا اور اپنے تمام قول اور فعل میں عادل ہوگا، تو کیا یہ تقویٰ کا طریق تھا کہ میرے دعویٰ کو سن کر اور میرے نشانوں کو دیکھ کر اور میرے ثبوتوں کا مشاہدہ کر کے مجھے یہ صلہ دیتے کہ گندی گالیاں اور ٹھٹھے اور ہنسی سے پیش آتے؟ کیا نشان ظاہر نہیں ہوئے؟ کیا آسمانی تائیدیں ظہور میں نہیں آئیں؟ کیا ان سب وقتوں اور موسموں کا پتہ نہیں لگ گیا جو احادیث اور آثار میں بیان کی گئی تھیں؟ تو پھر اس قدر کیوں بے باکی دکھلائی گئی؟ ہاں، اگر میرے دعوے میں اب بھی شک تھا یا میرے دلائل اور نشانوں میں کچھ شبہ تھا تو غربت اور نیک نیتی، عاجزی اور نیک نیتی سے اور خدا ترسی سے اس شبہ کو دور کرایا ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بار بار کہا کہ آؤ اپنے شکوک مٹا لو، اپنے شکوک اور شبہ جو ہیں مٹا لو، پر کوئی نہیں آیا۔ میں نے فیصلہ کے لیے ہر ایک کو بلایا پر کسی نے اس طرف رخ نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ تم استخارہ کرو اور رو رو کر خدا تعالیٰ سے چاہو کہ وہ تو تم پر حقیقت کھولے، پر تم نے کچھ نہ کیا اور تکذیب سے بھی باز نہ آئے۔ خدا نے میری نسبت سچ کہا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص در حقیقت سچا ہو اور ضائع کیا جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کی طرف سے ہو اور برباد ہو جائے؟ اے لوگو، تم خدا سے مت لڑو، یہ وہ کام ہے جو خدا تمہارے لیے اور تمہارے ایمان کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کے مزاحم مت ہو۔ اگر تم بجلی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو مگر خدا کے سامنے تمہیں ہرگز طاقت نہیں۔ اگر یہ کاروبار انسان کی طرف سے ہوتا تو تمہارے حملوں کی کچھ بھی حاجت نہ تھی، خدا اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے خود کافی تھا۔ افسوس کہ آسمان گواہی دے رہا ہے اور تم نہیں سنتے، اور زمین ضرورت بیان کر رہی ہے اور تم نہیں دیکھتے۔ اے بدبخت قوم، اٹھ اور دیکھ کہ اس مصیبت کے وقت میں جو اسلام پیروں کے نیچے کچلا گیا اور مجرموں کی طرح بے عزت کیا گیا، وہ جھوٹوں میں شمار کیا گیا، وہ ناپاکوں میں لکھا گیا، تو کیا خدا کی غیرت ایسے وقت میں جوش نہ مارتی؟ اب سمجھ کہ آسمان جھکتا چلا آتا ہے اور وہ دن نزدیک ہیں کہ ہر ایک کان کو انل موجود کی آواز آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کان کھولے اور یہ آواز سننے والے ہوں۔ اس کے بعد اس وقت میں ایک افسوسناک خبر بھی بتانا چاہتا ہوں جو
مکرم وفات کی ہے مکرم چودھری مسلح الدین مبارک مسلح الدین احمد صاحب کی، تحریک جدید میں وکیل تعلیم تھے آج کل، اور پرانے دیرینہ خادم سلسلہ تھے۔ 16 مارچ کو 79 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 21 جون 1934 میں پیدا ہوئے مکرم صوفی غلام محمد صاحب کے گھر میں، جو صحابی تھے۔ آپ کے دادا بھی صحابی تھے، والد بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 313 صحابہ میں سے تھے آپ کے دادا، اور 5 جون 1895 میں ان کی بیعت تھی۔ تقسیم ہند کے بعد اس کی ثانی کے ارشاد پر قادیان چلے گئے تھے۔ درویشان قادیان میں شامل ہو گئے تھے۔ قادیان میں ان کی وفات ہوئی اور بھشتی میں پورے قادیان میں ہی دفن ہوئے۔ مکرم چودھری مبارک مسلح الدین صاحب کے والد صوفی غلام محمد صاحب کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل تھا، اور مکرم صوفی صاحب کو بھی واقف زندگی کے طور پر مختلف حیثیتوں سے سلسلے کی بھرپور خدمت کی توفیق ملی۔ تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں بطور استاد بھی رہے، سپرنٹینڈنٹ بورڈنگ رہے، تحریک جدید کے ناظر بیت المال خرچ بھی رہے، ناظر اعلیٰ ثانی بھی رہے صدر احمدیہ کے۔ غرض مختلف عہدوں پہ ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ مسلح الدین صاحب کا تعلق ان کے دادا کا گجرات سے تھا۔ 18 جون 1949 کو ان کے والدین نے تو پہلے ان کو پیش کیا تھا وقف کے لیے۔ 1949 میں انہوں نے خود اپنی زندگی سلسلہ خدمت کے لیے وقف کر دی، اور ستمبر 1949 میں میٹرک کے بعد وقف کرنے کے لیے کرنے والے 8 واقفین کو ربا میں انٹرویو کے لیے بلایا حضرت مسیح ثانی نے، اور خود ہی ان کے پرچے سیٹ کیے اور خود ہی ان کا امتحان لیا، انٹرویو لیا۔ ان میں ایک مبارک مسلح الدین صاحب بھی تھے۔ پھر بعض کو فرمایا کہ کالج میں مزید تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں 9ویں تک پڑھے تھے آپ۔ پھر چنیوٹ میں جو ہائی اسکول تھا تعلیم الاسلام ہائی اسکول، یہاں سے انہوں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ پھر 1953 میں تعلیم اسلام کالج لاہور سے بی ایس سی کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے 1956 میں پنجاب یونیورسٹی کے تحت ریاضی یا حساب کا میں ایم ایس سی کی، اور پھر جیسے کہ وقف تھے 1956 کو وکالت دیوان میں حاضر ہوئے۔ آپ کا پہلا تقرر امانت تحریک جدید میں کیا گیا، چند ماہ وہاں کام کیا۔ پھر وکالت مال میں تقرر ہوا۔ پھر آپ کو جماعت کا ایک تجارتی ادارہ تھا ایشو افریقن، وہاں بھجوایا گیا، چند سال وہاں رہے۔ 1964 کے آغاز میں واپس تحریک جدید میں آئے، اور وکالت مال ثانی میں بطور نائب وکیل المال ثانی 1972 تک رہے، اور 1972 میں سے 2001 تک وکیل المال کے طور پر کام کیا۔ اس کے بعد 2001 میں اب وفات تک وکیل التعلیم تھے، اور اس کے علاوہ بھی جماعت کے مختلف کمیٹیوں اور بورڈز جو تھے ان کے ممبر رہے۔ مجلس کارپرداز بشتی مقبرہ کے ممبر بھی تھے، بڑے صاحب الرائے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گہرا بڑی سوچ سمجھ کے مشورہ دینے والے اور گہرا علم رکھنے والے۔ ہر اس کمیٹی کے بارے میں جہاں بھی ممبر تھے ان کی حاضری ایک تو باقاعدہ ہوتی تھی، دوسرے باقاعدہ تحقیق کر کے علم حاصل کر کے جایا کرتے تھے۔ خلافت سے بھی بے انتہا اخلاص اور محبت کا تعلق تھا۔ قرآن کریم کے بھی بہت سے حصے آپ کو حفظ تھے، تلاوت بڑی اچھی کیا کرتے تھے۔ اکثر شورا کے موقع پر تلاوت کا ان کو موقع ملتا تھا۔ خدمت کا سلسلہ 57 سال پر محیط ہے۔ ذیلی تنظیموں میں بھی دام الحمدیہ وغیرہ میں بڑا لمبا عرصہ کام کیا۔ 1964 میں ان کی شادی ہوئی، اور ان کی اہلیہ
بھی صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کی پوتی تھیں، کھارے کے رہنے والے تھے، سپیدر غلام رسول صاحب ان کے والد تھے۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ پہلے یہ بیان کرتی ہیں کہ گھر میں آئے مہمان یا کام کرنے والے اگر سلسلہ یا نظام کے خلاف کبھی کوئی بات کرتے تو انہیں سختی سے منع فرماتے، کبھی سلسلے کے خلاف بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ لجنہ کی پاکستان کی نائب صدر ہیں، ان کی اہلیہ کہتی ہیں جب میں لجنہ کے کام کے لیے مجھے دورہ جات کے لیے جانا ہوتا تو کبھی مجھے منع نہیں کیا، بلکہ جماعتی کاموں میں ہمیشہ ولیت دیتے رہے، اور بعض موقع ایسے بھی آئے کہ ٹھیک ہے لجنہ کا کام کرو، کھانا بھی خود پکانا پڑا تو پکا لیا۔ ان کے بیٹے منصور انجم صاحب لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے دورے میں نے بھجوایا تھا ان کو کچھ سال پہلے۔ وہاں ان کو شدید دل کی تکلیف بڑی پرانی چل رہی تھی، 30 سال سے تقریباً ان کو دل کی تکلیف شروع ہوئی اور سانس بھی رکنے لگ گیا۔ تو کہتے میں نے ان کو فون کیا کہ میں آ جاتا ہوں بنگلہ دیش، میرا آنا کینیڈا سے آسان ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہاں خلیفہ وقت کے کہا ہوا ہے اور جماعت پورا خیال رکھ رہی ہے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بات بھی ہوتی تو وہ خلیفہ وقت سے ضرور پوچھتے۔ ان کے بیٹے حافظ ناصر الدین، یہ بھی حافظ قرآن تھے، ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے پاس مختلف لوگوں کی امانتیں تھیں، اور لوگوں کی امانتوں اور چندوں اور وصیتوں کا حساب بھی آپ کے پاس ہوتا تھا، جو آپ باقاعدگی سے ادائیگیاں کرتے اور پھر ان کو اطلاع کرتے تھے۔ مجد الدین صاحب ان کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کبھی کوئی بات ہوتی عام معاملات میں بھی تو بات کر رہے ہوتے، تھوڑی دیر کے بعد یہ آتے اور کہتے کہ میں نے اس بارے میں مشورے کے لیے اور دعا کے لیے خلیفہ وقت کو خط لکھ دیا۔ ہر بات جو تھی وہ پوچھا کرتے تھے، چاہے وہ گھریلو ہو، اور کہا کرتے تھے کہ وقف زندگی کبھی بھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔ وقف زندگی کے فارم میں اب تو مختلف شرائط بنا دی گئی ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے سامنے جو وقف زندگی کا تھا وقت میں پیش ہوا، اس میں صرف یہی ایک شرط تھی کہ مطالبہ نہیں کرنا، اور ان کے بچے کہتے ہیں کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وقف زندگی ہونے کی وجہ سے تم نے کسی چیز کی کمی ہو، اپنے اوپر تنگی وارد کر کے بھی ہماری ضروریات پوری کر لیا کرتے تھے۔ مصلح الدین صاحب کے والد بھی واقف زندگی تھے، اور ان کا اکلوتا بیٹا تھے مصلح الدین صاحب، 7 بہنوں کے بھائی، ان کو بھی انہوں نے وقف کیا، اور کبھی بھی کسی قسم کے تنگی کا شکوہ نہیں کیا۔ ان کے مصلح الدین صاحب کے والد جو تھے حضرت صوفی غلام محمد صاحب، وہ بی ایس سی اور بی ٹی تھے۔ ان کو جب اسکول سے ریٹائرمنٹ ہوئی تو انہوں نے حضرت مسیح ثانی کی خدمت میں لکھا کہ میری ریٹائرمنٹ ہو گئی اور میں تو وقف زندگی ہوں، اب کیا حکم کا انتظار کروں، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ تو کافی لمبا عرصہ جواب نہیں آیا۔ مصلح الدین صاحب کو ہاسٹل میں تھے، یہ وہاں وظیفہ ملا کرتا تھا، تو اس لیے کہ والد صاحب کے حالات تنگی کے ہوں گے، یہ ہاسٹل چھوڑ کے آ گئے اور اپنا جو وظیفہ تھی رقم تھی وہ گھر کے خرچ کے لیے چلاتے رہے، اور بڑی تنگی سے وہاں اس کو گزارا ہوتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ یہ واقعہ لکھتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے اسلام آباد گیا کسی جماعتی کام سے، تو میں ایک دوست تھا، اس کو میں عرصے سے نہیں ملا تھا، اس کے پاس گیا، وہ باتوں میں پوچھنے لگا تمہیں آج کل تم نائب وکیل المعال بھی ہو، جماعت کے حالات تب اچھے ہیں، تمہیں کیا الاؤنس ملتا ہے، کتنا ملتا ہے؟ مقصد اس کا پوچھنے کا یہ تھا کہ اب تمہاری الاؤنس جو ہے، تنخواہ جو ہے زیادہ ہونی چاہیے۔
تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے اس میں اتنی برکت ہے کہ وہ تم جو گورنمنٹ سروس میں کام کر رہے ہو اور سیکریٹری لیول کے آدمی ہو تمہیں بھی اتنی برکت نہیں ہے۔ خیر کہتے ہیں بحث کے بعد رات کو تم سو گئے، صبح اٹھ کے تیار ہوئے دفتر جانے کے لیے، انہوں نے بھی سیکریٹریٹ میں کسی جماعتی کام میں جانا تھا، تو جا رہے تھے تو انہوں نے دوست نے کہا کھڑے سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹیکسی لے کے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ٹیکسی کا انتظار کرنا اتنی دیر ہم چلتے ہیں۔ چل رہے تھے جا رہے تھے سڑک پہ تو ایک گاڑی آ کے رکی بڑی سی اور فلیگ کار تھی، اس میں آ کے رکا اور اس جو افسر تھا سرکاری اس کو نہیں پوچھا، ان کو کہنے لگا کہ آپ فلاں جگہ سیکریٹریٹ میں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، کہ ہاں مجھے پہلے بڑا دل میں خیال آیا کہ آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، آپ بیٹھیں۔ انہوں نے کہا یہ گاڑی کس کی ہے؟ کہ فلاں جنرل صاحب کی گاڑی ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو خیر وہاں گئے اندر اور فلیگ کار تھی، گیٹ بھی کھل گیا، کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے دوست کو کہا دیکھو اگر تم ٹیکسی میں جاتے تو 15-16 روپے تمہارے خرچ ہونے تھے، لیکن اس طرح وقف زندگی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے کہ ایک فلیگ کار رکی، نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے، اور میری وجہ سے اس نے تمہیں نہیں پوچھا بلکہ مجھے پوچھا، اور میری وجہ سے اندر دفتر میں بھی چلے گئے، گیٹ پہ جو نام لکھنا ہوتا تھا یا بتانا پڑتا تھا، تعارف کرانا پڑتا تھا، وہ بھی نہیں ہوا اور ہم سیدھے اندر چلے گئے۔ تو یہ فضل ہیں جو وقف زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں اپنی ایک مبشر رویا کا ذکر کیا تھا کہ فرمایا کہ میں نے دیکھا جیسے سیاحوں کی بس ہوتی ہے ویسے ہی کسی بس میں اور میرے کچھ ساتھی سفر کرتے ہیں، ایک دریا کو عبور کرنے والے ہیں، اور بس کی حالت کا سفر ہے، مجھے اب یہ جو بس کی حالت کا سفر ہے یہ مجھے یاد نہیں، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ پل کے پاس آ کر نیچے اس کے دامن میں رک گئی ہے بس، اور کوئی وجہ ہے کہ وہ بس خود آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو جیسے ایسے موقع پر مسافر اتر کر چہل قدمی شروع کر دیتے ہیں، اس طرح اس بس میں سے اترا ہوں، یعنی خلیفۃ المسیح رابع اترے ہیں، کچھ اور مسافر بھی اترے۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں اس وقت اور کوئی نہیں آ رہا، مگر یہ اچھی طرح یاد ہے کہ مبارک مصلح الدین صاحب جو ہمارے وقف زندگی طریقے کارکن ہیں وہ ساتھ ہیں، اور جیسے انتظار میں اور کوئی شغل نہ ہو تو انسان کہتا ہے چلو اب نہا لیتے ہیں، میں اور وہ ہم دونوں دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال ہوا کہ ہم تھوڑا سا تیر کے واپس آ جائیں گے، لیکن مبارک مصلح الدین مجھ سے تھوڑے سے 2 ہاتھ آگے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ چلیں اب اسی طرح دریا پار کرتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ دریا تو بھرپور بہہ رہا ہے، جیسے دریائے سندھ میں سیلاب کے وقت ہوتا ہے، اگرچہ کناروں سے چھلکا نہیں لیکن لبالب ہے اور بہت ہی بھرپور و قوت کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم یہ کر بھی سکیں گے کہ نہیں۔ مبارک مصلح الدین کہتے ہیں کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگرچہ میں کوئی ایسا تیراک نہیں مگر تیراکی کے غیر معمولی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور چند ہاتھوں میں بڑے بڑے فاصلے طے ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ پچھلا کنارہ بہت دور رہ جاتا ہے، اور پھر 2-4 ہاتھ لگانے سے وہ باقی دریا بھی عبور ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہم کنارے لگتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگرچہ مبارک مصلح الدین مجھے رویا میں اپنے آگے دکھائی دیتے ہیں، مگر جب کنارے لگتا ہوں تو پہلے میں لگتا ہوں پھر وہ لگتے ہیں، اور اس طرح ہم دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ جائزہ لے رہے ہیں کس طرح یہاں سے باہر نکل کر دوسرے کنارے سے باہر کی عام دنیا میں ابھریں۔ تو پھر لکھتے ہیں آپ کہ رویا یہاں ختم ہو گئی، جو ایسی رویا تھی جو عام طور پر دستور کے مطابق انسان کے ذہن میں آتی نہیں، اس لیے رویا ختم ہونے کے بعد میرے ذہن پر یہ بڑا بھاری اثر تھا کہ یہ ایک واضح پیغام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کسی نئی منزل کی فتح کرنے کی خوشخبری دے رہا ہے، اور اگرچہ ایک حصہ اس کا ابھی تک مجھے واضح نہیں ہوا کہ وہ ساتھی جو ہم سے پیچھے ہیں وہ کیوں چھوڑے گئے اور ہم 2 کیوں آگے نکل آئے، لیکن بہرحال ذہن میں یہ تاثر ضرور ہے کہ اس میں کوئی انذار نہیں بلکہ خوشخبری تھی کہ دریا کی موجوں نے اگرچہ بس کو روک دیا لیکن ہمارے سفر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ بابرکت رویا بھی تھی، اس میں یہ بھی ساتھی ان کو دیکھا انہوں نے، ان کے نام کے لحاظ سے بھی مبارک خواب ہے، جماعت کی ترقیات بھی اس میں ہیں۔
خود بھی کافی دعا گو تہجد گزار نیک تھے، غریبوں کو بہت زیادہ خیال رکھنے والے، بلکہ ایک ان کے دفتر کے آدمی نے لکھا کہ میرے سے غریبوں کو ہر سال رمضان میں کچھ راشن وغیرہ جنس وغیرہ دلوایا کرتے تھے، اور کسی کو اور کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ویسے اصولی آدمی دفتری معاملات میں، لیکن طبیعت میں انکساری بھی تھی، عاجزی بھی تھی، غریب پروری بھی تھی۔ ان کے بچے اب اللہ کے فضل سے اچھے صاحب حیثیت ہیں، کمانے والے ہیں۔ ان کی جو نیکیاں ہیں، یہ خدمت خلق کی، ان کو چاہیے کہ جاری رکھیں۔ ان کی خواہش تھی اپنی ایک بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کی، لیکن کہتی ہیں جب ہم ملنے گئے اصلی رابع کو تو انہوں نے کہا کہ لڑکیاں ڈاکٹر بن جائیں تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گھریلو کاموں میں مشکل پڑتی ہے، تو بس اتنی بات کی تھی۔ تو انہوں نے اس ارادہ ترک کر دیا۔ پھر بعد میں خیر اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی پہ اس طرح فضل فرمایا کہ کینیڈا جا کے اس کو پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اب بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہاں بھی لوگ بچوں کے جو الاؤنس ملتا ہے اس حکومت کی طرف سے، اس پہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے لینا ہے، وہ کہتا ہے میں نے لینا ہے، لیکن ان کا بچہ لکھتا ہے کہ مجھے اچھے نمبر میں نے لیے تو مجھے اسکالرشپ ملا۔ تو مجھے انہوں نے، میرے والد نے کہا کہ یہ اسکالرشپ تمہیں ملا ہے، یہ تمہاری محنت کی وجہ سے تمہیں ملا ہے، لیکن تمہاری جو پڑھائی کا خرچہ اور رہن سہن کا خرچہ ہے وہ میں پورا دوں گا، یہ تمہاری اپنی فیس ہے، اس پہ میرا یا ہمارے گھر کا کسی کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بچے مطالبہ شروع کرتے ہیں کہ ہمارا حق بن گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد جس چیز کے لیے ہو اس پہ استعمال ہونی چاہیے رقم۔ حوری صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے 1985 سے ان کو دل کی تکلیف تھی، اور ایسے حالات آئے کہ لگتا تھا کہ اب ختم گئی زندگی، ختم ہوئی، اب گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اس طرح نکالا ان کو موت کے منہ سے کہ کہتے ہیں مختلف کانفرنسز میں، سیمینارز میں ان کا کیس بیان کرتا رہا ہوں اور یہ نشان بتاتا رہا ہوں، تو ڈاکٹر ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ معجزہ ہوتا ہے تمہارے مریض کے ساتھ۔ بنگلہ دیش جب گئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اس وقت بھی مجھے بڑی فکر تھی ان کی، کیونکہ میں نے بھیجا تھا اور باوجود اس سے ان کے بیمار ہیں بھیجا تھا کہ خیریت سے واپس آ جائیں۔ باہر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خیریت سے لایا اور بلکہ کئی سال ان کو زندگی بھی عطا فرمائی، اور نہ صرف زندگی بلکہ بڑی فعال زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ ہمارے ان کے ساتھ کام کرنے والے مربی سلسلہ ہبت الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ جامعہ احمدیہ میں ان کی تقریر تھی 20 مارچ یوم مسیح موت کے لحاظ کی وجہ سے کے موقع پر، تو پرنسپل صاحب جو ملنے آئے، پرنسپل صاحب نے بھی یہ لکھا تھا، تو چوہدری صاحب نے اشاروں سے کہا کہ میں نے تقریر تو تیار کی، کل میں صبح 7 بجے سے 12 بجے تک بیٹھ کے تقریر تیار کرتا رہا، لیکن اب میں ہسپتال میں ہوں، تقریر کر نہیں سکوں گا۔ تو بہرحال ہر چیز کا ان کو بڑا فکر رہتی تھی اور پہلے کام کیا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ دفتر میں وکالت مال میں تقریباً 8 سال کام کیا، بہت کچھ ان سے سیکھا، ڈرافٹنگ وغیرہ بھی بڑی اچھی تھی ان کی، بجٹ کی بنانے کے لیے بڑا ان کو ملکہ تھا، اور بعض دفعہ رات 11-12 بجے تک کام ہوتا تھا دفتر میں، لیکن یہ نہیں کہ دوسروں پہ چھوڑ دیا کرو اور خود گھر چلے گئے، ساتھ بیٹھ کے کام کرواتے تھے صحیح رات۔ بڑے اخلاص اور وفا تھا ان میں۔ جب ناظر اعلیٰ بنا ہوں میں، پہلے میں ماتحت تھا، ناظر اعلیٰ جب بنا ہوں تب بھی میں نے دیکھا اطاعت کا جذبہ بے انتہا تھا، اور خلافت کے ساتھ بات تو پھر اخلاص اور وفا میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی، نسلوں کو بھی خلافت اور جماعت سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔
नमाज़ों के बाद मैं जिनका जनाज़ा गायब भी पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।